You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. پاکستان کی سیاسی معاشرتی اور ثقافتی تاریخ کے حوالے سے پاکستانی سینما کے جو پوسٹرز ہیں ان کی اسٹڈی کے حوالے سے آج ہم 1974 میں ریلیز ہونے والی فلموں کے پوسٹرز کو دیکھیں گے۔ 1974 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ملکی حالات جو کہ 1971 کے بعد سے سیاسی ابتری کا شکار تھے، معاشی طور پر بھی وہ آہستہ آہستہ مستحکم ہونے شروع ہو گئے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ انڈیا سے تعلقات بھی یا پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے اپنا جو امیج تھی وہ بہتر بنا رہی تھی، کوشش کر رہی تھی ملکوں سے تعلقات ٹھیک کرنے کی، اور اندرونی طور پر بھی الیکشن کے دوران عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کی پالیسیز پر پیپلز پارٹی جو ہے عمل پیرا تھی۔ دنیا بھر میں جو پاکستان کا امیج تھا اس کو بہتر کرنا بھی پیپلز پارٹی کے منشور میں شامل تھا، اور اس حوالے سے فارن پالیسی پر بہت کام ہو رہا تھا۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ملک کے داخلی مسائل کی طرف تو جو مختلف شعبے تھے ان سے متعلق ریفارمز کا اعلان ہو رہا تھا، اور خاص طور پہ اس میں جو تھے وہ زرعی شعبہ میں تعلیم اور جو صنعتی ریفارمز تھیں وہ پیپلز پارٹی کے ایجنڈے میں نمایاں تھیں، اور پیپلز پارٹی نے جو بھی وعدے کیے تھے اس سے لوگوں میں، خاص طور پہ مزدوروں میں اور کسانوں میں اور طالب علموں میں ایک توقعات بہت بڑھ چکی تھیں، اور یہ بڑھتی ہوئی توقعات جو ہیں وہ سیاسی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نقصان دہ بھی ہوئیں، اس لیے کہ پیپلز پارٹی اپنے ان وعدوں کو اس طرح پورا نہیں کر پا رہی تھی اس طریقے سے جس طرح کے لوگوں کی ان سے توقعات تھیں۔ اور اس میں جو سب سے بڑا واقعہ پیش آیا جس کا آج ہم فلم پوسٹرز میں ذکر بھی کریں گے اور کس پہ ایک فلم بھی بنائی گئی خاص طور پہ، تو وہ بہت اہم واقعہ تھا جس نے آنے والے وقتوں میں پیپلز پارٹی کے لیے ایک بنیاد رکھ دی تھی ایک مشکلات کی، کہ جو ان کو پھر سامنا کرنا پڑا ان ساری مشکلات کا اپنے اگلے الیکشن میں جو 1977 میں ہوئے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلم کے حوالے سے ہی، چونکہ ہم فلم پوسٹرز کی اسٹڈی کر رہے ہیں، ہمارا موضوع بھی سینما ہے، تو اس حوالے سے سب سے اہم بات یہ تھی کہ جولائی 1974 میں پاکستان کی پہلی فلم پالیسی جو ہے اس کا اعلان کیا پیپلز پارٹی کی حکومت نے، اور اس کے ساتھ ہی ایک ادارہ قائم کیا نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن یعنی نیفٹیک کے عنوان سے، جس کا مقصد ملک کی فلمی صنعت کو ترقی دینے کے لیے وسائل بروئے کار لانا تھا، فلم سازوں کو سہولیات مہیا کرنا تھا، اور پاکستان کا فلم کی صنعت میں امپورٹ اور ایکسپورٹ یعنی پاکستانی فلمیں باہر بھیجی جانی تھیں اور باہر سے فلموں کو لا کے پاکستان میں نمائش کروانی، یہ اس کے اغراض و مقاصد میں تھے۔ اس کے ساتھ ہی نیفٹیک نے اسلام آباد میں 2 سینما گھر بھی تعمیر کیے جو نہایت ہی اچھی کوالٹی کے بین الاقوامی سٹینڈرڈ کے تھے، اور جہاں پہ نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی فلموں کی نمائش بھی ہونا شروع ہوئی۔ تو یہ فلم انڈسٹری کے حوالے سے خاص بات تھی، اور آئیے چلتے ہیں آج کے پہلے پوسٹر کی طرف۔ یہ ہے فلم مٹی کے پتلے کا۔ اس فلم کا یا اس پوسٹر کا انتخاب سب سے پہلے اس لیے میں نے کیا کہ 1974 میں یہ فلم ریلیز ہوئی، یہ 1972 میں ہونے والے ایک واقعے اس کے متعلق تھی، اور یہ فلم جو تھی وہ مزدوروں کے اوپر، بلکہ صنعتی جو کاریگر ہیں جو فیکٹری میں کام کرتے ہیں مزدور، ان کے حوالے سے تھی، اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیوں یہ فلم بنائی گئی۔ لیکن یہ فلم اداکار ندیم کی ذاتی فلم تھی اور وہ اس کے پروڈیوسر بھی تھے۔ ہوا یہ تھا کہ 1972 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے لیبر پالیسی کا اعلان کیا۔ اب مزدوروں کو بہت سی توقعات تھیں، لیکن شاید مزدور مایوس ہوئے یا ابھی پوری طرح اس پہ راضی نہیں تھے، لہٰذا مزدوروں کو چونکہ پتہ تھا کہ حکومت نے ہمارے لیے پالیسی بنانی بھی ہے، کچھ کرنا بھی ہے، تو اس سے پہلے ہی انہوں نے ایجیٹیشنز شروع کر دی تھی۔ جو انڈسٹریل شہر تھے خاص طور پہ کراچی،
وہاں پر ہنگامے ہوئے، مزدوروں کی جو یونینز تھیں انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے، اور ان کی توقع یہ تھی کہ پیپلز پارٹی مزدوروں کے لیے بہت کچھ، جو فیکٹری ورکرز ہیں ان کے لیے بہت کچھ کرے گی۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہیں وارن بھی کیا، انہیں خبردار کیا کہ وہ یہ احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ روک توڑ یہ بند کر دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ورنہ ریاست ان سے سختی سے نمٹے گی۔ اور یہی ہوا کہ جب یہ مزدور یونینز جو ہیں وہ نہیں مانی، اور ہوا ایک کہ 7 جون 1972 کو کراچی کے سائٹ ایریا میں ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے تو پولیس نے پہلے آنسو گیس کے شیل فائر کیے، اس کے بعد انہوں نے فائرنگ شروع کی، جس سے کہ کہیں کہا جاتا ہے کہ 1 مزدور یا کہیں 3 مزدور جو تھے رہنما وہ جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی دوسرے دن ان کے جنازہ کا جو جلوس تھا بنارس چوک کراچی میں، جب وہ پہنچا تو حالات پھر بگڑ گئے اور پولیس نے پھر فائرنگ کی، جس سے مزید 10 مزدور جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ تھا فلم مٹی کے پتلے کا۔ 1974 میں یہ فلم ریلیز ہوئی۔ ظاہر ہے 1972 کے بعد یہ بننا شروع ہوئی، اور اس واقعے نے متاثر کیا فلم کے فلم ساز ندیم کے جو سسر تھے کیپٹن احتشام، ان کو، جو ایک مشہور فلم ساز تھے، انہوں نے چکوری بھی اس سے پہلے بنائی تھی فلم، اور بھی بہت سی فلمیں۔ تو مقصد یہ تھا، اس فلم میں جو ہیرو تھا وہ ویسے تو ایک فیکٹری اونر کا بیٹا تھا، لیکن وہ مزدوروں کے حق کے لیے لڑتا ہے اور مزدوروں کو سمجھاتا ہے کہ جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ ہنگامہ آرائی وہ نہ کریں۔ تو یہ میسج دیا گیا تھا اس فلم میں۔ ہماری اگلی فلم ہے ٹائیگر گینگ۔ یہ فلم اس لحاظ سے اہم ہے کہ پاکستان کی معیشت میں بھی اور پاکستان فلم انڈسٹری میں بھی یہ ایک نئی تبدیلی لائی۔ وہ یہ تھی کہ پاکستان نے پہلی دفعہ دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے فلم پروڈکشن شروع کی۔ یہ فلم جرمنی اور اٹلی کے تعاون سے، یعنی تینوں ملکوں کا سرمایہ بھی تھا، اور اس میں فنکار بھی تینوں ملکوں کے تھے، یہ فلم بنائی گئی۔ اور فلم کا موضوع جو تھا وہ اس وقت حشیش یا چرس کہہ لیں، نشہ آور جو چیزیں ہیں ان کی اسمگلنگ سے متعلق تھا۔ اور اس پہ جیسے کہ آپ پوسٹرز میں دیکھ رہے ہیں، انہی مناظر کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اسمگلرز کو گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور یہ کہانی اسی کے گرد گھومتی تھی، جو ٹائیگر گینگ تھا جو کہ اسمگلنگ میں ملوث تھا۔ تو یہ فلم اس لیے یاد رکھی جائے گی کہ اس نے پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے کو پروڈکشنز کی جو ہے وہ بنیاد ڈالی۔ اگلا پوسٹر ہے فلم صبح کا تارا، رنگیلا کی فلم، جس کے فلم ساز اور ہدایت کار رنگیلا تھے۔ یہ فلم بھی رنگیلا کی صلاحیتوں کے لحاظ سے ایک مثال ہے۔ پاکستان میں جو نیو ریئلزم ہے اس کے حوالے سے فلم بہت اہم ہے۔ اس کی کہانی بھی امیر اور غریب کے گرد، یعنی کلاس کنفلکٹ کے گرد گھومتی ہے اور انسانی رشتوں کے گرد گھومتی ہے، اور رنگیلا نے بہت خوبصورتی سے اس میں ایک غریب بھائی کا کردار ادا کیا جو اپنی بہن کی خوشی کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اور جو دونوں طبقات ہیں ہمارے، مڈل کلاس اور اپر کلاس، ان کے درمیان جو وہ گیپ ہے اس کو دکھایا گیا تھا اس فلم میں۔ اگلا پوسٹر ہے ہمارا فلم خطرناک سے۔ یہ فلم اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس نے پاکستان میں ویسٹرن ٹائپ کی ایکشن فلموں کی بنیاد رکھی۔ پاکستان میں اگر میں کہوں کہ خطرناک کے سے ہی ایک ایکشن فلموں کا دور شروع ہوا، اور جو پہلے ہمارا سافٹ فلمیں تھیں، رومانوی فلمیں تھیں، وہ دور ختم ہوا۔ یہ پہلی پنجابی فلم تھی جس نے کراچی میں ڈائمنڈ جوبلی منائی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک انگریزی ناول لون سٹار رینجرز پہ یہ فلم بنائی گئی تھی، اور اسی ناول پہ ہالی ووڈ میں بہت سی فلمیں بن چکی ہیں، لیکن نہایت خوبصورتی سے اس ناول کی کہانی کو اپنے ہمارے معاشرے کے لحاظ سے ڈھالا گیا، اور اس فلم کو یہاں بنایا گیا، اور اس فلم نے بہت کامیابی حاصل کی اور ایک نئی راہ دی پاکستانی سینما کو۔ اگلا پوسٹر ہے 1974 میں ریلیز ہونے والی اردو فلم سماج کی۔ سماج ایک اچھی فلم تھی، اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، معاشرے کی جو بدلتی ہوئی اقدار تھیں، جو روایات تھیں،
یہ فلم اس حوالے سے تھی، خاص طور پہ جب خواتین نے گھروں سے باہر نکلنا شروع کیا تعلیم کے لیے اور نوکریوں کے لیے، وہ ہاؤس وائف کا جو ایک کلچر تھا وہ ختم ہوا اور ورکنگ وومن کا شروع ہوا، تو ان مسائل کو یہ فلم سامنے لے کے آئی تھی۔ اگلی کہانی ہے، اگلا پوسٹر ہے ہمارے پاس دل لگی کا۔ دل لگی ایک رومانٹک فلم تھی، بہت سادہ سی اور دلچسپ کہانی، لیکن اس میں بھی کلاس جو ڈفرینسز ہیں ان کو لیا گیا تھا، امیر غریب کے درمیان جو فرق ہے، جو ہماری بہت سی فلموں کا موضوع رہا، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کا یہ ایک بنیادی موضوع ہے، ہمارا بنیادی مسئلہ ہی یہی ہے، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم۔ اس حوالے سے یہ فلم ہے، اور اس فلم نے بھی جو اپنا میسج ہے وہ ایک سادہ سی کہانی میں، نہایت خوبصورت موسیقی تھی اس فلم کی، بہت اچھی اور بہت مقبول گیت تھے اس فلم کے، اس فلم نے وہ میسج جو ہے وہ کنوے کیا۔ اب جو پوسٹر آپ کے سامنے ہیں یہ ہے اردو فلم دو تصویریں سے، اور اس پوسٹر کو دکھانے کا مقصد جو خاتون ہیں جن کا فیس آپ دیکھ رہے ہیں، وہ مقصود ہے کہ انہوں نے جو زیور پہنا ہے، زیورات اور سٹائل، یہ ہمارا مشرقی، ہمارا ثقافتی انداز اور ہماری ثقافت کی ایک جھلک جو ہے وہ آپ اس پوسٹر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہمارا اگلا پوسٹر ہے یہ فلم آؤ پیار کریں کا یہ پوسٹر، اور اس پوسٹر سے جو چیز آپ کے سامنے ہے وہ ہے جو مین کریکٹر ہے، خاتون کی تصویر ہے، اس کا ہیئر سٹائل۔ ہیئر سٹائل بھی ہمارے کلچر کا، ہماری ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ ہیئر سٹائل 70s کا نہایت پاپولر ہیئر سٹائل تھا۔ اگلی فلم آپ دیکھ سکتے ہیں نادرا، اس کے پوسٹر میں جو آپ کو ہیرو ہیں نظر آئیں گے، جو مین کریکٹرز ہیں، ان کا ڈریس آپ دیکھیے، یہ کرتا ہے سلائی والا، جو کہ پنجاب کی ثقافت کی عکاسی کرتا ہے، اور پنجاب میں اس طرح کے کرتے بہت مقبول تھے، اور شاید اب بھی ہیں۔ بانو فلم کا یہ پوسٹر، پھر وہی ڈریسز پہ بات آتی ہے، ایک طرف مشرقی ڈریس اور ایک نیا ڈریس جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو ہمارے معاشرے میں کہیں نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ڈریس یہ کلب ڈانس کا ہے یا ویسے ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ڈریس نہیں نظر آتا، اور لیکن ہماری فلموں میں اس طرح کے ڈریس دکھائے گئے۔ زن زرت زمین، یہ ایک محاورہ بھی سمجھ لیجئے پنجابی کا ہے کہ عورت، دولت اور زمین یہ جھگڑے کی بنیادی وجہ ہوتی ہیں، اور پنجاب میں عام طور پہ جو دیہاتوں میں جھگڑے ہوتے ہیں وہ انہی تین پہ وجہ سے ہوتے ہیں، یا عورت کی وجہ سے، یا زمین سے کی وجہ سے، یا دولت کی وجہ سے۔ اور وہی اس میں ایک چھری، آپ کو ایک چاقو نظر آ رہا ہے جو کہ لڑائی میں اس وقت استعمال ہوتا تھا، اور جو ڈریسز ہیں وہ پنجاب کی دیہاتی ڈریس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ اگلی فلم ہے پرچھائی، اس میں ایک نیا تصور عورت کا جو پاکستانی سنیما میں ابھرا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس میں خاتون ہیں، جو مین کریکٹر ہیں، انہوں نے ایک پگڑی باندھی ہوئی ہے اور ساتھ بندوق، شاید یہ صوبہ سرحد کا اس وقت کا جو کلچر ہے لیکن دکھا رہے ہیں، لیکن وہاں خاتون اس طرح کھلے عام نہیں ہوتی تھی، باہر آتی تھی، لیکن اس پوسٹر میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لاٹری فلم، اس میں جو آپ اداکار کو دیکھ رہے ہیں یہ ترکی ٹوپی ہے۔ یہ ٹوپی ہماری ثقافت کا ایک حصہ رہی ہے پاکستان بننے سے پہلے سے، جو ہمارے جو ترک پاکستان تعلقات ہیں خلافت عثمانیہ کے دور سے جو چلے آ رہے ہیں، اور پھر ترکی کے لیے جو موومنٹ شروع ہوئی پری پارٹیشن پاکستان بننے سے پہلے، تو یہ ترکی ٹوپی جو ہے ہمارے ان تعلقات کو اور ہماری یہ جو پوری تاریخ ہے سنٹرل ایشیا کے ساتھ، یہ اس کو ظاہر کرتی ہے۔ منجی کتھے ڈاواں، پھر وہی ایک فلم تھی جو بدلتے ہوئے معاشرتی اقدار کے حوالے سے تھی کہ کس طرح آج نیا معاشرہ جو اس وقت بن رہا تھا، جو اربنائزیشن ہوئی تھی، جو فیملی سٹرکچر جو تھا وہ بکھر چکا تھا، تو اس میں ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو گیپ تھا، جسے جنریشن گیپ کہا گیا، وہ آیا۔ تو اس جنریشن گیپ کا کیا نتیجہ نکلا، یہ فلم اس خوبصورت موضوع پہ تھی۔ بدماش پتر پنجابی فلم، اور اس میں آپ ایک قیدی کے لباس میں دیکھ سکتے ہیں اداکار کو۔ اچھا، قیدیوں کو بھی ہماری فلموں نے ہیرو بنا کے پیش کیا، اور یوں سمجھا گیا کہ جیسے جیل جانا جو ہے وہ کوئی بہت اچھی بات ہے۔ یہ پورٹرے کیا گیا جو کہ بہت نیگیٹو تھا، اور قیدیوں کو ہیرو بنانا
جو ہے وہ ہمیں بعد میں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا کہ تشدد ملک میں عام ہوا۔ جوان میرے دیس تھا 1971-1965 کی جنگوں کے بعد جو تصور تھا ملک سے محبت کا اور پاک فوج سے محبت کا، یہ اظہار کرتا ہے اس کا ہی جو بظاہر پوسٹر سامنے نظر آ رہا ہے۔ وطن سے محبت کا اظہار ہے، اور پھر جوان کا لفظ جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے ہمارے ان جوانوں کی قربانیوں کی طرف کہ جو انہوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کر کے کی۔ تو یہ پوسٹر بھی نہایت اہم رہا اپنے موضوع کے حوالے سے۔ اگلا پوسٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں فلم نیلام کا وہی پرانا موضوع طوائف والا، کہ ہمارے ہاں جو عورت کا ایک تصور ہے، جو عورت کا ایک کردار ہے طوائف کا، اس کو کس طرح پورٹرے کیا جاتا رہا ہماری فلموں میں، اس کا اظہار کر رہا ہے۔ کس طرح پیسے پھینکے جاتے تھے، جو ڈانس ہوتا تھا، جو ایک کوٹھے کی حالات تھے جو ہماری فلموں میں دکھائے جاتے تھے، اسی کی عکاسی کرتا ہوا یہ ایک پوسٹر۔ مس ہپی بہت خوبصورت پوسٹر، لیکن چونکہ اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے، شاید آپ کو واضح طور پہ دکھائی نہ دے، لیکن مس ہپی جس طرح پہلے ٹائیگر گینگ آئی تھی، اس زمانے میں یہ چرس، حشیش، ان کا جو تھا اسمگلنگ اور ان کا کاروبار، یہ بہت عروج پہ تھا اور بہت پھیل چکا تھا یہ نشہ پاکستان میں بھی۔ اسی حوالے سے یہ فلم بھی بنائی گئی جو کہ چرس کے خلاف تھی، اور بتایا گیا کہ کس طرح ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس کا شکار ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں ہپی ان کو کہتے تھے، جو کہ میں نئی نسل کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ گھومنے پھرنے آتے مختلف دنیا کے ممالک سے، یعنی سیاح ٹورزم میں جو تھے، تو وہ لوگ لمبے لمبے بال رکھتے تھے، وہ حشیش پیتے تھے، سگریٹ پیتے تھے، اور اپنی زندگی کی طرف سے بہت لاپرواہ رہتے تھے۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بس پوری دنیا میں گھومو پھرو، کوئی کام نہ کرو، نشے میں گم رہو، مست رہو اور زندگی کو انجوائے کرو۔ تو یہ ایک تصور تھا جو ہپی کلچر سامنے لے کے آیا۔ تو یہی ہپی لوگ جو تھے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں اس نشے کو پھیلانے کا باعث بن رہے تھے۔ تو مس ہپی جو ہے وہ اسی فلم پہ، اسی موضوع پہ یہ فلم بنی تھی۔ سونا ڈاکو کا یہ پوسٹر، ڈاکوؤں کو ہم نے ہمیشہ ہیرو بنایا اور ان کو ہیرو بنا کے ہم نے پورٹرے کیا، خاص طور پہ پنجابی فلموں میں۔ لیکن اس پوسٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون کو اب انہوں نے ایک ڈاکو کے روپ میں پیش کیا، اور ایک جدید ترین اسلحہ جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ جدید اسلحہ کس طرح در آیا تھا۔ اور خواتون کے حوالے سے ڈاکے جو ہیں، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو شاید ہمارے معاشرے میں نہیں تھا، خاص طور پہ پنجابی کلچر میں کہیں نظر نہیں آتا، لیکن فلموں نے اس موضوع کو بھی اپنا لیا۔ ہنستے آؤ ہنستے جاؤ، ایک کامیڈی مووی، جس طرح میں نے کہا تھا کہ 71 کی جنگ کے بعد اور ملک کے جو سیاسی صورتحال تھی، مایوسی تھی، معاشی ابتری تھی، تو ان حالات میں اس کے بعد مزاحیہ فلمیں بہت کامیاب ہوئیں، اس لیے کہ لوگوں کو ہنسنے کے لیے موقع چاہیے تھا۔ لوگ جو پریشان تھے، چند لمحوں کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے وہ سینما ہال میں آ کے اپنے غم، اپنے معاشی مسائل، اپنے دکھ بھول جاتے تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ 73-74 میں آپ دیکھیں رنگیلا، منور ظریف، ننا، علی اجاز، یہ لوگ بہت ہٹ ہوئے، بہت پاپولر ہوئے، ان کی فلموں نے بہت کامیاب بزنس کیے۔ تو یہی وجہ بنی ان کی کامیابی کی بھی۔ جادو، بین، سپیرا آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح ڈانس، تو سانپوں کے موضوع پر، سپیروں پہ، ان کا ایک جو سانپوں کا تصور ہے برصغیر پاک و ہند میں، وہ بہت ایک خاص تصور ہے، جو جو دیومالائی کہانیاں ہیں، ہندو مذہب کی کہانیاں ہیں، وہاں سے وہ ہماری ثقافت میں در آیا، اور پھر ہماری ثقافت میں بھی سانپوں کے حوالے سے بہت سی کہانیاں مشہور ہوئیں، بہت سے جو لوگوں نے کہاوتیں مشہور کر رکھی تھیں، کہانیاں تھیں، قصے تھے، یہ ہماری فلموں کا موضوع بنتے رہے، اور ان پہ جو فلمیں بنی وہ بہت کامیاب بھی ہوئیں۔ جادو بھی ایسی ہی ایک فلم تھی جس کے پوسٹر سے آپ کو ظاہر ہے کہ یہ سپیروں کے اور سانپوں کے موضوع پہ بنائی گئی فلم ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پوسٹر کی طرف۔ ایک پنجابی فلم بابل صدقے تیرے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مین کردار میں سلطان راہی ہیں،
اور دھوتی اور کرتا جو کہ پنجاب کی ثقافت کی علامت تھی وہ اس پوسٹر پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اگلا پوسٹر بھی ایک پنجابی فلم کا جو 1974 میں ریلیز ہوئی، سستا خون مہنگا پانی۔ وہی تشدد کے حوالے سے اسلحہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بندوق جو کہ اس وقت پنجابی دیہاتوں میں آ چکی تھی اور اس کا استعمال بہت ہو چکا تھا۔ تشدد جو ہے وہ ان فلموں کے ذریعے جو ہے وہ پورٹری کیا جا رہا تھا پنجابی کلچر میں، اور نام بھی ایسا ہی ہے کہ مہنگا پانی ہو چکا ہے اور خون جو ہے وہ شاید پانی سے بھی سستا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ اگلا پوسٹر جواب دو۔ جواب دو بھی ایک بہت اچھے موضوع پہ فلم تھی، معاشرتی مسائل پہ، میاں بیوی کے تعلقات پہ خاص طور پہ، اور اس موضوع پہ پہلی دفعہ جو ہے یہ فلم بنائی گئی اور بہت اچھی رہی۔ اسے دیکھا اسے چاہا، جو مین کردار آپ کو نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ خاتون کا کردار، ایک پاکستانی شلوار قمیض اور دوپٹہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ہمارے کلچر کا حصہ۔ اگلی جو پوسٹر ہے اس میں آپ کو پنجابی کلچر اور ساتھ جو شہر کا ڈریس ہے وہ بھی دکھائی دے گا، جو ہمارا معاشرہ بدل رہا تھا آہستہ آہستہ، نئے ڈریسز نئے انداز کے آ رہے تھے، وہ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی 1974 میں ریلیز ہونے والی چند منتخب فلموں کے پوسٹرز، اور ان پوسٹرز کے حوالے سے ہم نے جائزہ لیا اس وقت کے سیاسی، معاشی اور ثقافتی جو حالات تھے ان کا۔ تو انشاءاللہ اگلے جو سلسلہ ہوگا اس میں ہم 1975 میں ریلیز ہونے والی فلموں کے پوسٹرز کو اسٹڈی کریں گے۔ تو منتظر رہیے گا، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے اپنے اسی چینل پہ، دس از سنیما مائی ڈارلنگ۔